بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور سیدہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے منتظر رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی اور سیدہ فاطمہ اپنے گھر جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا، اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور پھر اس پر کچھ پڑھا جو اللہ عز و جل نے چاہا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس طلب فرمایا تو حضرت علی حاضر ہوئے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں سے کچھ حضرت علی کے دونوں شانوں، بازوں اور سینے پر چھڑکا۔ پھر سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو طلب فرمایا۔ آپ شرماتی ہوئی حاضر ہوئی تو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پانی میں سے کچھ آپ پر بھی چھڑکا اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ ابن سعد اور طبرانی دوسری روایات بھی موجود ہیں جس میں نقل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، یہ دونوں مجھے دنیا میں بہت زیادہ عزیز ہے، تو بھی ان کو دوست رکھ اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما اور اپنی طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ یہاں پر کچھ دوسری روایات بھی ملتی ہیں مگر ان میں بھی اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے حسین ترین جوڑے کو دعاؤں سے نوازا اور واپس لوٹ آئے۔ سیدہ فاطمہ میکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں آئیں وہ حضور نبوی کے گھر سے کسی قدر فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے میکے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے پاس بلا لوں۔ سیدہ نے عرض کیا، ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں حضرت حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی تعالیٰ عنہ ایک کثیر المال انصاری تھے اور آپ کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، حضرت حارثہ اپنے کئی مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے اور وہ مکانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدنا حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حارثہ سے ایک اور مکان لینے کا مشورہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان بدر حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو سیدہ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ خبر یہاں تک محدود نہ رہی بلکہ پھیلتے ہوئے حضرت حارثہ بن نعمان رضی تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا تو آپ بے تاب ہو گئے اور قربان جائیں حارثہ کی شان یہ کہ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو کسی قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کے کاشانہ اقدس سے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ سیدہ رضی تعالیٰ عنہا کو اس مکان میں بلا لیجئے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا میرا جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے مجھے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے میرے پاس رہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
حارثہ بن نعمان کے جذبہ اثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ بس یوں حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حضرت حارثہ کے مکان میں شفٹ ہو گئے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے قریب تھا۔ دوستو، صحابہ اکرام کی آل نبوت کے ساتھ والہانہ محبت کا قومی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم اور آپ کی آل کے صدقے ہمیں بھی آل رسول اور صحابہ رسول کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔